ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین آسان پروگرام. ہمارے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب اور آج کے ہمارے بڑے ہی کمال کے گیسٹ محمد یوسف صاحب. یوسف صاحب سارے جو ہم ینگسٹرز ہیں اور بڑی دنیا ان کو فالو کرتی ہے, کمال کے کرکٹر ہیں اور ایک ہیرو کے طور پہ انہوں نے ایک زندگی گزاری, کمال کا کام کر رہے ہیں. آج کل بھی یہ کوچنگ کر رہے ہیں بیٹنگ کی, ساتھ ہی ساتھ خیر کا کام, تبلیغ کا کام, دین کا کام بھی کرتے رہتے ہیں. ان کی ٹرانسفارمیشن کی کہانی بھی سنیں گے کہ کس طرح سے یہ سفر انہوں نے طے کیا, کیونکہ یہ کرسچن تھے, کرسچن سے مسلمان ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ پھر بڑی دنیا کو انہوں نے وہ جو ایک ایمان کی حلاوت ہے, ایک جو ذائقہ انہوں نے چکھا, اس کو بھی پھیلایا. تو بٹ صاحب میں سب سے پہلے آپ ہی سے گزارش کروں گا, کیونکہ میری تو یوسف بھائی سے پہلی دوسری کو ملاقات ہے, زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں. آپ کی بہت سی ملاقاتیں اور آپ گاہے بگاہے ان کا تذکرہ بڑی محبت سے کرتے رہتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں آپ تھوڑا سا تھیم بھی واضح کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اصل شاہ جی, میں بڑے دنوں سے یوسف بھائی سے درخواست کر رہا تھا کہ یار ہم نے ایک پروگرام کرتے ہیں ہم, تو اس میں تھوڑا سا ہمیں آپ کے تھوڑی شمولیت چاہیے. لیکن یوسف بھائی اکثر چونکہ ابھی کرکٹ سے پہلے یہ سلیکٹر تھے, تو سلیکٹر چونکہ انہوں نے ابھی سلیکٹرشپ کو السلام علیکم کہا ہے, تو ان کے پاس ٹائم تھوڑا ان کو ملا ہے, ورنہ باہر جاتے آنا نہیں ہو پا رہا تھا. میں شاہ جی یہ کہتا ہوتا ہوں, دنیا میں کچھ لوگ میں نے دیکھے اپنی زندگی میں جو بلیسڈ پیپل ہوتے ہیں نا, جن کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے یار یہ وہ آدمی ہے خصوصی چنا ہوا. خصوصی ہوتے ہیں نا لوگ کچھ, جن کو اللہ چن لیتا ہے. ویسے بندہ خود تو نہیں کر سکتا کچھ بھی, بندے کی خود کی اپنی گیم نہیں ہے, یہ آسمانی ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ نے چنا تھا خود, وہ خود نہیں بنے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے ہوئے تھے, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ چنے ہوئے تھے, عمار بن یاسر چنے ہوئے تھے. یہ چنے ہوئے لوگ تھے. تو یہ چنے ہوئے لوگ جو ہیں یہ قیامت تک چلتے رہنے ہیں, کیٹیگری ان میں بدلتی رہے گی. اب اس میں سے ایک یوسف بھائی بھی ہیں, کیونکہ یوسف بھائی کا میرا تعلق جو آپ نے کہا نا, میرا ان سے تعلق ہے کوئی تقریباً اللہ کمی بیشی معاف کرے کوئی 25-26 سال کا. ہم ایک دوسرے کے سامنے ہی رہا کرتے تھے, بالکل سامنے گھر تھے ہمارے, وہ کیولڈی گراؤنڈ میں ہمارے گھر تھے. وہاں سے ان سے پھر دوستی ان سے ہوئی جب سعید انور کی ٹرانسفارمیشن ہوئی, تو اس وقت میرا آنا جانا ہو گیا تھا, دوستی پھر اس سے ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں شروع سے ہی ڈالا ہوا تھا ایسا کوئی نظام کو, اللہ ہی جانے کہ اس کا کیا معاملہ تھا. بس اللہ نے ان پہ جو فضل فرمایا کہ کہاں سے چلے کہاں پہنچے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں ایڈمائر کرتا ہوں کہ یار یہ ہے وہ آدمی. میرا جب بھی ان سے بات ہوتی ہے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے, یعنی ان سے بات کر کے یوسف بھائی سے. تو آج ہم نے بلایا یوسف بھائی کو, مہربانی ان کے, یہ جو حالانکہ بزی آدمی ہیں تو یہ آ گئے. تو میں انہی کی, ہم نے تو اب تو پروگرام کرتے رہتے ہیں, آج انہی کی زبانی یہ بات سننے کی ہے. کیا ایسی بات ہوئی, ورنہ کون شاہ صاحب کون بدلتا ہے یار. یہ اللہ نے کیا ان کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ کیا چیز انہوں نے دیکھی کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیرا, کوئی وجہ, کیا وجہ بنی, وہ آج ہم چاہیں گے کہ یوسف بھائی ہمیں بھی بتائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ کیا وجہ کیا بنی آپ کی. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنی وہ کی. یہ تو احسان اللہ کا ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, اور جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سعید انور جیسے آپ نے بتایا کہ میں کوئی 1990 سے ان کے گھر جا رہا ہوں. وہ بھائی چھوٹا جو ہے ان کا, وہ ہم دونوں FC کالج میں گیم بیس پہ داخلہ ہوا تھا. پڑھتے تو تھے ہی نہیں, کھیلتے ہی رہتے تھے. بلکہ ایک بار ہم چلے گئے کلاس میں تو انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہیں. 2 سال میں ایک دفعہ گئے تو ٹیچرز بھی نہیں پہچانتے تھے کہ ہمیں کون, کہ وہ کبھی گئے ہی نہیں تھے. تو وہ ایک آنا جانا میرا ان کے گھر رہتا تھا, جو کہ FC کالج اور شادمان میں یہ لوگ رہتے تھے, میں گڑی شو سائڈ پہ رہتا تھا. تو وہ رستے میں وہ آتا تھا, پھر میں اپنے گھر آتا تھا. تو جب مغرب ہو جاتی تھی تو پھر میں بھی گھر کی طرف آ جاتا تھا. تو ادھر کرکٹ کھیلتے رہتے تھے کالج سے فارغ ہو.
تو ایک ایسا اچھا تعلق ہو گیا کہ ان کے والدہ نے مجھے بیٹا ہی بنا لیا تھا, اتنا وہ تھا. تو اب میں ان کے گھر میں وہ ساری زندگی پہلے والی دیکھی ہوئی تھی, اور میں جہاں رہتا تھا وہاں بھی میرے سارے دوست مسلمان تھے. لیکن وہ جو سعید بھائی چینج ہوئے نا, وہ جو اللہ پاک نے ان کو چینج کیا ہے, اور جو ان کی دیکھیں سعید بھائی تو وہی ابھی بھی وہی ہیں, مسلمان پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں, لیکن وہ جو نبی کی زندگی وہ اپنے اندر لے کے آئے ہیں, نبی کے طریقے جو لے کے آئے, سنت عمل لے کے آئے ہیں, اس کو دیکھ کے مجھے شوق پیدا ہوا. تو میں نے ان سے بات بھی کی, بلکہ انہوں نے بھی پھر میرے سے کی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ جو اس ٹائم کی ٹیم تھی وہ دنیا کی بیسٹ ٹیموں میں آتے تھے, بہت بڑے پلیئر تھے یہ سب. تو یہ بہت کم بات کرتے تھے, لیکن جیسے ان کی زندگی چینج ہوئی, نبی علی زندگی آئی, تو ان کے اندر ایک فکر پیدا ہوئی. تو وہ فکر پہ انہوں نے جب میرے سے بات کی, اور مجھے انہوں نے پھر یہ بھی کہا ساتھ سعید بھائی نے کہ دیکھو یار, ہمیں دیکھ کے تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے, لیکن تم اللہ سے دعا کیا کرو ہر روز سونے سے پہلے پھر کسی تاکہ کسی سے بات نہ ہو کہ مجھے یا اللہ, یا انہوں نے یہ بھی کہا یا اللہ نہیں, انہوں نے کہا جس کو بھی آپ مانتے وہ اس سے دعا کرو کہ مجھے حق اور سچ کا رستہ دکھا دے. تو یہ سٹوری ذرا لمبی ہے, بس میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسے وہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو کچھ ہی دنوں میں اللہ نے مجھے ایک ایسا لڑکا جو جس کے ساتھ میں MCB میں کھیلتا تھا, وہ حافظ قرآن تھا. میں اس میں کرسچن تھا, یہ میں MCB میں کھیلتا تھا 94-95 میں. تو وہ حافظ قرآن تھا, تو وہ میرے بیٹ میں نا ایسے کچھ پھونک کے کہتا تھا جاؤ یوسف بھائی اسکور کرو گے. وہ شیخو پورہ کا تھا, اس کا نام وقار تھا. تو وہ اسکور ہو جاتا تھا. تو میں اب جب بھی جانے لگا میں کہا یار وقار بھائی کچھ تو وہ, اور شریف لڑکا تھا, بہت شریف لڑکا تھا. اب وہ انگلینڈ میں شفٹ ہو گیا. میری ملاقات اس کے بعد, وہ 95 کے بعد دوبارہ جب میری ملاقات ہوئی ہے, اس خواب کے بعد جو میں نے دعا پڑھنا شروع کی, تو خواب میں یہی لڑکا آیا میرے پاس. اچھا. تو اس نے کہا یوسف بھائی سنا آپ مسلمان ہو گئے ہیں, یہ خواب کی بات. اچھا یہ بات آئی گئی ہو گئی. پھر کچھ عرصے بعد ہمارا میچ تھا شیخو پورہ میں. وہ میچ بھی بڑا فرسٹ کلاس کا بہت مشہور میچ ہے وہ. میں PIA سے کھیل رہا تھا, ہمارا میچ نیشنل بینک سے تھا. تو وہاں جاتے ہیں تو پہلے دن وہ لڑکا مجھے آ کے ڈریسنگ روم میں ملتا ہے. کوئی میرا رابطہ نہیں 95 کے بعد. اچھا. اور یہ میچ 2001 یا 2002 کی بات ہے, 5-6 سال کوئی ملاقات نہیں. اور یہ لڑکا میرے پاس آتا ہے, تو اس نے جیسے الفاظ مجھے خواب میں بولے تھے وہی الفاظ اس نے آ کے مجھے بولا. اللہ. تو اس کے بعد میں نے سعید بھائی کے پاس آیا, میں نے ان سے کہا کہ میں کہا اس سے زیادہ تو اب کچھ ہو نہیں سکتا. تو میں نے پھر اس ٹائم کلمہ پڑھا سعید بھائی کے ہاتھ پہ, اور پھر وہ مجھے لے گئے مولوی فہیم صاحب کے پاس. وہاں سے پھر باقی لائف میری جو انہوں نے لے کے چلے ہیں جتنا بھی. باقی وہ یہ میرا قصور ہے کہ میں صحیح نہیں چل رہا, میرا رخ صحیح نہیں ابھی, لیکن ان لوگوں کی کوشش بالکل صحیح تھی, مولوی فہیم صاحب کی, یا جو بھی دین پہ لوگ چل رہے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ میں نے جب میں شفٹ کیا ادھر خالد مسجد کے وجہ, تو آپ روزانہ مجھے آگے لے کے جاتے تھے فجر کی نماز پہ. تو سب لوگوں نے پوری کوشش کی ہے, لیکن میرا رخ صحیح نہیں ہو رہا. اپنا رخ صحیح کرنا ہے, ایمان بنانے کی محنت کر رہے ہیں, لیکن ہو نہیں رہی صحیح. کوشش ہے. شاہ جی جو اس نے یوسف بھائی نے بات کی ہے نا, یہ میں آپ کو یہ دیکھیے, یعنی یہ اتنی ایمان افروز بات ہے کہ یہ دیکھیں نا, یہ آسمانی ہے نظام. اب کون کس نے خواب دیکھا, کس نے بتایا, اس نے آ کے بات کی. یہ یوسف بھائی میں ریلیٹ کروں نا, میرے ساتھ میں نے 4 مہینے لگائے تھے 1994 میں. تو وہ ایک گورا تھا شاہ جی, امریکن ینگ سا لڑکا تھا, وہ 22-24 سال کا تھا. تو وہ یہاں 4 مہینے لگا رہا تھا ہمارے ساتھ. تو بھی 2 سال پہلے مسلمان ہوا تھا وہ. تو میں نے اسے ایسے پوچھا, میں کہ تم کیسے مسلمان ہو. اس نے آپ والی سیم سٹوری بتائی. اس نے کہا میں ایک دن نا بڑا پریشان تھا, تو بس میرا پتہ نہیں چلا کہ میری چھوٹی سی عمر سی 22-23 سال کا تھا میں, لیکن میرے ایسی بس بے چینی تھی کہ میں نے سوچا اس کہ میں سوئسائڈ کر لوں, خودکشی کر. یہ اس نے مجھے خود سنایا. تو میں سوئسائڈ کرنا پروگرام بنایا. تو میں نے پھر ابھی پلان کر رہا تھا کہ میں جا کے پریشان بیٹھا تھا ایسے نا کسی جگہ پہ ایسے جا کے بیٹھ گیا. تو کہتے ہیں سامنے سے کچھ سفید کبوتر آیا. تو مجھے پتہ نہیں کس طاقت نے کہا کہ اس کبوتر کو دیکھو. میں نے اس کبوتر کو دیکھنا شروع کیا. کبوتر بیٹھ گیا کسی دیوار پہ. میں اس کو دیکھتے سے جیسے کوئی ٹیلی پیتھی سسٹم ہوتا ہے, میں نے اس کو دیکھا, وہ مجھے دیکھنا شروع ہو گیا. تو میں دیکھتے تو ایسے وہ کبوتر اڑا,
تو مجھے کسی طاقت نے کہا کہ اس کے پیچھے چلو. تو کہتا میں وہ کبوتر ایسے اڑتا نا جا کے گلیوں میں سے، میں گلیوں میں سے جاتا رہا، وہ کبوتر ایسے کبھی سامنے آ جائے، کبھی یوں ایسے کرتے کرتے جا کے ایک مسجد میں بیٹھ گیا. اب مسجد میں کبوتر بیٹھا تو میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے. میں اندر گیا تو اندر ایک کہہ رہا ہے ایک جماعت بیٹھی تھی. تو میں جماعت نے جب مجھے دیکھا گورا یہ مسجد میں آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کون ہیں، کیسے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو سنایا کہ اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ، میں تو آج مرنے کے لیے تیار تھا، تو یہ کبوتر مجھے یہاں لے آیا. تو کہتے ہیں جماعت والے لوگ رونے لگ گئے. اللہ. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں رونے لگ گئے. تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ کو نہیں سمجھ اس بات کی، ہم کیوں رو رہے ہیں. کہ جی کیوں رو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک کام دیا تھا کہ ہم لوگوں پہ محنت کرتے ان کو مسلمان بناتے، لیکن جب ہم نے کام چھوڑ دیا تو اللہ نے جانوروں سے کام لینا شروع کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پرندوں سے کام. دیکھو نہیں، آپ کی اس بات سے کہوں گا کہ سعید بھائی مشکل پڑتا تھا، بہت مشکل ہے ماشاء اللہ دنیا کا، لیکن اللہ نے تبلیغ کے کام کے ذریعے بدلا ان کو. ہاں چلو آپ کہتے ہیں بدل گئے تو ہم یہ تو آپ لوگ جو مرضی آپس میں بات کرتے ہیں، لیکن جو ماشاءاللہ جس طرح چل رہے ہیں، کیا بات. الحمدللہ. اچھا میرا یوسف بھائی یہ سوال میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ جب آپ ایک دین کو فالو کریں، مذہب کو فالو کریں، کرسچینٹی کو فالو کریں، اور پھر آپ ٹرانسفارم ہوتے ہیں، دین اسلام کی طرف آتے ہیں، ایک بہت بڑا سوشل پریشر ہوتا ہے، کیونکہ جس کمیونٹی میں آپ رجسٹرڈ ہیں کہ جی آپ کرسچن ہیں اور آپ جا رہے ہیں سنڈیز میں گرجا بھی جا رہے ہیں، جو رسومات ہیں وہ آپ سب کر رہے ہیں، ادھر سے رسپانس ریئیکشن کیسا تھا؟ دیکھیں ریئیکشن تو ابھی تک ہے. ابھی تک اگر میرے سوشل میڈیا میں دیکھیں، کبھی میں کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ جو کرکٹ میں ہیں ہمارے جو نیبر کنٹری، ادھر سے مجھے بہت برے برے میسیج آتے ہیں. میں اب بول نہیں سکتا کیا کیا آتے ہیں، ابھی تک مجھے یہاں تو بہت کچھ برا بھلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نادان ہے، ان کو نہیں پتہ. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز آتی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. ریئیکشن تو ادھر سے آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں سے میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ وہ مجھے کریں. لیکن وہ بیچارے نادان ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، اللہ کون ہے، نبی کون ہے، ان کو نہیں پتہ. تو ہم نے تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. تو ہم نے تو آخرت کے لیے کیا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں وہ اس میں جو میسیج آتے ہیں مجھے ہنسی بھی آتی ہے ان پہ. تو کوئی کہتا ہے پیسوں کے لیے کیا ہے. پیسے تو میرے پاس پہلے زیادہ تھے، جب میں کھیل رہا تھا ٹیم میں کرسچن تھا، میں پاکستان ٹیم میں تھا، پیسے بھی مل رہے تھے، ساری چیزیں تھیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. کوئی کہہ رہا تھا کوئی عہدہ لینا تھا، تو عہدہ بھی ہمیں جب ملا تو وہ 2 دن بعد انہوں نے وہ بھی لے لیا. تو پاکستان میں تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ان لوگوں کو میں مانتا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے. لیکن ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ جو بھی لوگ دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ فرشتے نہیں ہو جاتے، کمی کوتاہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس بات کو غلط رنگ دیتے ہیں نا، جب وہاں مزہ نہیں آتا. وہاں ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اور میں اس کو ذرا ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. یہ ججمنٹل معاشرے میں ہم بالکل قریب کے لوگوں کی اگر بات کریں، فیملی، خاندان، میرے کئی بٹ سے ایسے جاننے والے ہیں. ایک میرا بچہ وہ عالم دین ہے، 71 میں اس کے دادا نے سکھ تھے، اسلام قبول کیے. وہ کہتا ہے میرے کتنے کزنز ابھی بھی سکھ. تو کہتا ہے جب ہم یعنی ملتے ہیں بیٹھتے ہیں، اور اللہ نے اس سے بھی بڑا دین کا کام لیا، سرگودا میں بڑا خیر کا کام کر رہا ہے، ایک مدرسہ چلا رہا ہے. تو یہ جو قریبی فیملی تھی، ریلیٹو تھے، اس میں اوبویس ہے کہ ابھی بھی کل کی بات ہوگی آپ ان کے ساتھ تھے، لیکن یہ ایک پورا ایک زندگی کا کانسیپٹ ہی سارا چینج ہو گیا. اس میں یہ کہ جو امیجیٹ جو فیملی ہے وہ تو سارے مسلمان ہو گئے، بلکہ سب سے زیادہ جو ہوا کہ میرے والد صاحب نے جب کلمہ پڑھا نا جی، اس کے 10 دن بعد ان کے انتقال ہوا. اللہ. 10 دن بعد. اور میں جا رہا تھا حج پہ، پہلا حج تھا میرا. تو حاج صاحب نے مولوی فہیم صاحب سے کہا کہ اس کے جا کے نا والد سے ملو. تو ان دنوں میں کوئی انہوں نے بھی جانا تھا حج پہ، وہ طاق حج تھا. تو کوئی مولوی صاحب کی حاج صاحب کی کوئی مصروفیت تھی، تو پھر انہوں نے اپنا ڈاکٹر علیم صاحب کو میرے ساتھ تشکیل کی. تو ہم دونوں گئے، والد صاحب سے بات کی. تو پہلے تو نہیں مان رہے تھے، لیکن خیر حاج صاحب
भेजा हुआ था पीछे, वो दुआ कर रहे होंगे। तो उन्होंने जी कोई आधे पौने घंटे बाद कहा कि अच्छा भाई दसो की पढ़ना है। अल्लाह ने दिल में बात डाली, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। खुशी खुशी हम चले गए, वो भी खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं जैसे मेरे बेटे ने किया मैं भी वही करता हूँ। वो पढ़ लिया उन्होंने, हम चले गए। तो हज पे ख़बर आई कि वो फौत हो गए। तो ये देखे ना कि 10 दिन का क्या हिसाब होगा। 10 दिन में वो तो बड़ी एज 75-78 के थे, तो उस पर तो बीमार भी थे, कोई हिसाब किताब ही नहीं। वालदा ने भी कलमा पढ़ लिया, मेरे भाइयों ने, बल्कि मेरी एक भतीजी की शादी आलिम से हुई थी, एक की हाफिज से हुई है। तो ये सारा अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह ने किया है, हमारा कोई कमाल नहीं, हमारी तो ज़िंदगी अभी। मैं खुद कह रहा हूँ कि हम सही रुख पे नहीं, हमें तो बहुत कुछ करना चाहिए जो नहीं कर रहे। वो एक धोखा है ना, उसमें पड़े हुए हैं, और उस धोखे से निकलेंगे तो कोई सही काम करेंगे, तो धोखे में पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बड़ा ना मजमून बट साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यूसुफ भाई से भी, कि हम जो पैदाइशी मुसलमान हैं ना, हमें अंदाज़ा ही नहीं है, मुझे लगता है कि ये क्या नेमत हमारे पास है, ये ईमान क्या नेमत है, ये एक सरकार दो आलम का रोल मॉडल होना और क्या नेमत है, ये कलमा क्या नेमत है, ये तवक्कुल खुदा क्या नेमत है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो पैदाइशी मुसलमान वर्सेस नो मुस्लिम जिन्होंने कबूल किया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बट साहब आप ही बताइएगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ज़्यादा बेहतर मुसलमान होते हैं, क्योंकि एक तरसा हुआ प्यासा हदायत के लिए जब उसे खैर मिलती है तो वो उसको थोड़े नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। जी यूसुफ भाई, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है इसमें? मैं कोशिश तो ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आप कह रहे हैं कि तरसा वैसे हो नहीं रही जैसे होनी चाहिए। क्योंकि देखें, अल्लाह के ख़जानों में सबसे बड़ी नेमत ना कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तो वैसे अल्लाह ने जिस तरह दे दी, अल्लाह का एहसान है कि मेरा मकसद है कि आप एक ना एक दिन जन्नत में जाएंगे, ये तो कंफर्म बात है। अब अगर सही ज़िंदगी गुजार लेंगे तो सीधे भी जा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दे दी है, तो वैसे हम वो नहीं चल रहे दीन पे जैसे कि चलना चाहिए। लेकिन जो पैदाइशी मुसलमान है, इस पे तो मैं बात ही नहीं कर सकता कि वो कैसी ज़िंदगी गुजारें। वो कोई उलमा बता सकते हैं कि उनको कैसी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन मैं अपनी ज़रूर बता सकता हूँ कि मुझे जिस तरह चलना चाहिए मैं वैसे नहीं चल रहा, ये तो पक्की बात है। वो मुझे चलना चाहिए वैसे, और उसका ये है कि जैसे आपने कहा कोई चीज़ मिल जाए, मैं उसको ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे मैं पाकिस्तान से खेला हूँ ना, घर में मेरे बच्चे मेरी इतनी बात क्रिकेट की नहीं मानते जितनी को दूसरा मान लेते। तो घर में मिला हुआ है ना, उनको घर वाली बात नहीं चलती, बाहर वाला फिर सुन लेता है। आ भी जाते हैं अक्सर, मेरे घर कोई आ जाता है, जी हमें बताएं कैसे खेलना। मैं यार इधर कैसे बताऊँ, तो घर वाले इस बात को इतनी नहीं लेते। तो वो एक अपनी जगह बात है, लेकिन ये आप लोग बेहतर इसको समझते हैं क्योंकि भट्ट साहब का टाइम हमसे ज़्यादा लगा हुआ है। असल में शायद पता ये क्या चक्कर है, चक्कर ये है कि यूसुफ भाई जैसे हुए ना मुसलमान, तो मैंने और लोगों भी बड़े बथेरे लोग देखे हैं मुसलमान होते हुए, लेकिन इस तरह नहीं बदलते, क्योंकि यूसुफ का माशाल्लाह चूँकि घर ही पूरा चेंज है ना, इसकी वाइफ माशाल्लाह, बच्चे इसके माशाल्लाह बहुत। अगर इसकी वाइफ को देखें, इसके बच्चों को देखें, तो आपको ये लगेगा नहीं कि ये पाकिस्तान वाले मुसलमान हैं। वो मुश्किल, क्योंकि ये ऑटोमेटिक दुनिया में कुछ नहीं है, सही जी, एक पूरी मेहनत है पीछे, ऐसे नहीं। ये सब जब माशाल्लाह दीन पे लगे हैं, तो ये कोई मैं कहता हूँ इससे बड़ी मेहनत की है पीछे। 4 महीने लगाए जमात में, और रोज़ाना मिलना गिलना। वैसे इनका मिलना गिलना भी जो है वो मुफ्तियों से, उलमा से होगा। मौलवी फ़हीम साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा आदमी था, वो बहुत बड़ा आदमी था, कोई शक, बहुत अल्लाह ने उसको, यानी अगर किसी ने कोई वली दुनिया में देखना हो ना कि तो वो मौलवी फ़हीम साहब थे, वली आदमी, क्या बात है। हम भी उन्हीं की यानी जिस तरह कह रहे हैं ना, हमारी मेरे ज़िंदगी भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी। और फिर इसका साथ हो गया हाजी अब्दुल वहाब साहब, इससे बड़ी मोहब्बत करते थे। अच्छा, मुझे याद है कि जब इन्होंने, यूसुफ भाई को याद होगा, जब इन्होंने इस्लाम का ऐलान किया था ना, जिस दिन कि मैं सरेआम कर दिया था, तो मैं ही लेके गया था यूसुफ भाई को। अगर इनको याद हो तो मैं रायबंड गए थे दोनों हम, तो हमने जाके आयशा से कहा, आयशा ने कहा जाओ आज ऐलान करो। तो यूसुफ भाई ने मुझे कहा कि अगर आपको याद हो तो, उन्होंने कहा कैसे ऐलान करें। तो ये उन दिनों यहाँ कैंप लगा हुआ था, ट्रेनिंग हो रही थी, मैच कोई आई हुई टीम आई हुई थी। तो मैं और यूसुफ भाई वहाँ आए, इंग्लैंड की टीम आई थी, इंग्लैंड की टीम 2005 में। तो अब मैं और यूसुफ भाई वहाँ आए
میں نے یوسف بھائی کو کہا کہ میں اس کا تو آپ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں مغرب کا ٹائم ہے, میں وہاں جا کے جماعت نماز پڑھانی ہوتی ہے. ان دنوں انضمام بھائی کپتان تھے, تو میرا ٹیم میں بڑا تھا آنا جانا نا, اس میں میں آتا جاتا تھا. اور اس وقت یہ والی صورت حال بھی نہیں تھی جس طرح آج ہے. شہریار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے چیئرمین ہوتے تھے, تو وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. میرا اس وقت بہت ٹیم میں بس ایسا میں جیسے کوئی اسپرچول کوچ ہوتا ہے نا, اس طرح تھا میں. تو میں نے کہا کہ یوسف بھائی ہاں میں نماز پڑھاتا ہوں, آپ پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دیں. میں نے جماعت کرائی, یوسف بھائی نے پہلی نماز لوگوں کے سامنے جو پڑھی, تو میں نے پڑھائی تھی تو پیچھے انہوں نے نماز پڑھی تھی. ایسے ہی یاد کریں آپ. تو اس دن سے اس کا شور مچ گیا کہ جناب یوسف بھائی. لیکن اصل پیچھے اگر جو بات اگر غور کریں نا آپ, جو عام دوسرے مسلمان یوسف میں جو فرق ہے, یہ سنگت کا فرق ہے, ساتھیوں کا فرق ہے. ان کی پھر دوستی جو پہلے جن لوگوں سے دوستی تھی ان سے دوستی ختم ہو کے پھر نیک لوگ ان کے, جیسے ڈاکٹر علیم صاحب بہت پیارا آدمی ہے, اللہ نے اس کو بہت قبول کیا ہے. مولوی فہیم صاحب کی سگی بہن ان کی وائف ہے, وہ بھی اللہ والی ہے, اللہ نے اس سے بھی مطلب کام ڈیفینس میں جتنا تبلیغ کا کام اس نے کیا ہے, یعنی لوگوں میں قرآن کا سکھانا یہ وہ. اب ان سے ان کی فیملی ٹرم ہو گئے, دوستیاں, ان کی بیوی کا بھی آنا جانا وہاں, ان سے ملنا, یہ اس کی وجہ سے ہے, ایسے آٹومیٹکلی نہیں ہوتا کچھ بھی. کیا خیال ہے یوسف بھائی؟ ماحول تو بہت ضروری ہے. میرا ملنا جلنا ہی ان سے ہو گیا نا. مولوی فہیم صاحب کی جو فیملی ساری ادھر, ان کے بھائی بڑے سارے, ایک فیملی ہے پوری ان کی, اسی کام میں ہے. تو ماحول کے بغیر نہیں کوئی چیز ہو سکتی ہے. ہمارے اندر 70% پانی ہے, 70-80%. تو پانی کو آپ دے لو جہاں بھی رکھ دو ویسے ہی ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں پھر حالات خراب ہو, ماحول میں رہتے تو ٹھیک رہتے ہیں. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ خیال آیا ہو کہ یار یہ جو فیصلہ تھا یہ میرے لیے کوئی بہت ذمہ داری والا فیصلہ تھا, یا یہ ذمہ داری بوجھ بن گئی, یا یہ مشکل کام ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو اللہ کا احسان ہے. میں اللہ شکر کرنے کی توفیق دیتا رہے, جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ذمہ داری ہے جو اسلام کی وہ صحیح طرح پوری نہیں ہو رہی, اس پہ مجھے ضرور ندامت ہوتی ہے. اور کوشش میں کرتا بھی ہوں, لیکن پھر میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں دنیا کے چکر میں. تو اگر اس میں تھوڑا سا دنیا کو بھی تھوڑا اتنا ٹائم نہ دیں جتنا دینا چاہیے, اتنا ہی دیں, کیونکہ دنیا ضرورت ہے, آخرت مقصد ہے. اگر تھوڑا سا ٹائم میں اس طرف بڑھا دوں تو میرا خیال تھوڑی سی بہتری آ جائے میرے اندر. پہلے تو میں نے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو میں ٹھیک ہو جاؤں نا. ہم یہ چاہ رہے ہوں کہ سامنے والا ٹھیک ہو جائے, نہیں مجھے ٹھیک ہونا, پہلے میں ٹھیک ہوں گا تو سامنے کو اچھی چیز. سعید بھائی, میں ابھی بھی کہوں گا سعید بھائی تو وہی ہیں, لیکن اپنے اندر نبی علی زندگی لے کے آئے. وہ ٹھیک ہوئے تو ان کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو گیا. اگر وہ ویسے ہی رہتے تو شاید مجھے بھی کلمہ نہ ملتا. اللہ نے ذریعہ بنایا سعید بھائی کے جسم کو, جو انہوں نے نبی کے طریقے اختیار کیے ہیں. پھر وہ جو سنگت کی بات کر رہے ہیں, سنگت ملی, اور رائیونڈ کی مولوی فہیم صاحب رحمۃ اللہ ہے, ان کی پوری فیملی. پھر میری وائف جو ہے, میں نے نہیں کہا کہ مسلمان ہو جائے, وہ ان کے گھر میں ہے تعلیم پہ جاتی تھی, تو وہاں سے تعلیم, کیونکہ ایک ماحول ہے, ایک سنگت ہے, وہاں صحابیت کے واقعات, انبیاء کے, اللہ کے, وہ باتیں سنی, وہ خود ہی مسلمان ہو گئی. کیونکہ زبردستی سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ابھی جو بیچارے غیر مسلم وہ سمجھتے ہیں کہ زبردستی ہوا ہوں میں مسلمان, وہ یہ بھی سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں میں زبردستی مسلمان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں زبردستی ہوا ہوں. اب وہ تو نادان ہے نا, ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمیں اپنا رخ صحیح رکھنا ہے. تو مجھے ٹھیک ہونا ہے, بالکل صحیح. تو میرے لیے تو احسان ہے اللہ کا اتنا بڑا کہ اللہ نے بچا لیا ہے. الحمدللہ. ایک نہ ایک تو بچ ہی جائیں گے نا. اب یہ ڈائریکٹ بچنے والا کوئی چکر نہیں, اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی ہے, وہ جو ہو نہیں رہی. تو وہ اس کی کوشش کریں گے, آپ لوگ دعا کریں, اور انشاءاللہ جیسے اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے کلمہ دیا, کسی نہ کسی کی دعا لگی ہے. اچھا یوسف بھائی, ایک بڑا نا لاجیکل کویشچن بڑی دنیا پوچھتی ہے, یہ بالخصوص نان مسلمس پوچھتے ہیں, جو ابھی جنہوں نے قبول نہیں کیا. ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں آپ نان مسلم سے ایک نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں, وہ ٹرانزیشن ہوتی ہے, وہ طلب پیدا ہوتی ہے, ایک ابال ہوتا ہے, ایک ایسی بے چینی ہوتی ہے جس کو قرار ملنا ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے. کلمہ پڑھنے کے بعد کہیں یہ پرسیپشن ہے کہ کوئی دنیا داری کا نقصان تو نہیں ہو جاتا, وہ کام کاروبار تو نہیں خراب ہو جاتے, یا پھر وہ کیا ایک حلاوت کہتے ہیں ٹیسٹ کو, وہ کیا مزہ ملتا ہے کہ نفع نقصان کا تصور ہی بدل جاتا ہے.
اس لیول پہ تو ایمان نہیں ہے میرا، تو ایمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ جب مجھے کوئی چیز ہوتی ہے نا، جیسے میں ٹیم سے باہر ہوا یا کبھی اور چیز ہوتی ہے، تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیا جی اب دیکھ لیا اب آپ کے ساتھ. تو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جب میں نے اعلان کیا تھا اس کے بعد داڑھی رکھی ہے، اس کے بعد ہی ورلڈ ریکارڈ اللہ نے بنوائے ہیں. لیکن یہ ورلڈ ریکارڈ کے لیے کلمہ نہیں پڑھا، یہ دنیا کے پیسوں کے لیے کلمہ تھوڑی، پیسے تھوڑی ملتے کلمہ پڑھنے کے. یہ کوئی میرا مطلب یہ پیسوں والا کام نہیں ہے. دیکھیں میرا پتہ نہیں ایمان ہے یا نہیں ہے، کلمہ ضرور پڑھا ہے. ایمان بنانے کے لیے محنت ہے. جیسے ایک قبیلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کو بیشی معاف کرے، انہوں نے آ کہا جی ہم ایمان لے آئے. تو اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اللہ پاک نے قرآن اتارا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان بنانے کے لیے تو بڑی محنت ہے، قربانی ہے، تو وہ ہم سے دی نہیں جا رہی، وہ تو میں دے ہی نہیں رہا، جب وہ دوں گا تو ایمان بنے گا. تو جو یہ تھوڑا بہت جو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا شکر ہے. ماحول میں گئے تھے، ڈاکٹر بٹ صاحب نے کہا ہے کہ 4 مہینے لگ گئے، مسجد کا ماحول ہے ہمارا، ادھر گشت ہوتا ہے، تعلیم ہے، صبح کا مشورہ ہے، کوئی نہ کوئی کسی عمل میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ نے دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. نہیں تو جس طرح دنیا چل رہی ہے تو میرے جیسا بندہ تو پھر ادھر ہی چلا جاتا ہے. تو یہ اعمال کی وجہ سے اللہ نے بچایا ہوا ہے. باقی جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی بات جو ہے، جو ہم جو 6 نمبر بھی ہیں نا ہمارے، جو پہلا نمبر ہے لا الہ الا اللہ، کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق نہ نفع دے سکتی ہے نقصان، ہے اللہ کے ہاتھ میں. آپ دیکھ لیں قرآن بھرا پڑا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہیں. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، وہ کہہ رہے ہیں فکر مت کرو اللہ میرے ساتھ ہے. تو سمندر میں اللہ ہی بچا سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں بچا سکتا. پیچھے بھی موت نظر آ رہی ہے، آگے بھی موت ہے، تو بچایا کس نے بھائی؟ اللہ نے بچایا. یہ جو ماحول ہے، یہ جو چیزیں انبیاء کے واقعات ہیں، اور آپ تعلیم میں بیٹھتے ہیں وہاں صحابہ کے واقعات ہیں، اس سے شوق پیدا ہوتا ہے عمل کرنے کا. ہاں ویسے نہیں کر پا رہا لیکن شوق ایسے ہی پیدا ہوگا سنگت سے. انبیاء کے واقعات ہیں، اللہ کی قدرت کے واقعات ہیں، کیسے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا، صحابہ کے ساتھ. صحابہ پیدائشی مسلمان نہیں، اللہ نے ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا، انہوں نے بھی گھوڑے دریاؤں پہ دوڑا دیے ہیں. کہ یقین کے ساتھ دعا کی کہ بھئی پانی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق تو وہی کرے گی جو اللہ چاہیں گے. تو انہوں نے دعا کی اور گھوڑے دوڑا دیے اس پہ، تو اللہ نے مدد. اب یہ اس وقت یہ جو جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، جب اعلان کیا جب مسلمان، تو اللہ کی طرف سے میں چونکہ اگلی گلی میں رہتا تھا، یوسف بھائی دوسرے گھر میں بالکل اگلی گلی میں رہتے تھے، تو اس طرح انہوں نے کہا میں صبح نماز پہ ان کو کہا کرتا تھا کہ یوسف بھائی نماز پہ چلیں، تو میں ہم کٹھے جایا کرتے تھے. تو جب یہ نئے نئے اعلان کیا تھا، ان کو یاد ہوگا جب انہوں نے ریکارڈ بنایا نا، تو جب اعلان کیا تھا انہوں نے کو 5-6 انڈے کیے تھے، یا مطلب تھوڑے کم سکور نہیں ہو رہا تھا. ہاں وہ اب میں اسٹوری اس پہ تو نہیں بتا رہا تھا کیوں، مطلب بال ہی غائب ہو جاتا تھا. بال غائب ہو جاتا تھا؟ ہاں بال ہاتھ سے نکلتا تھا، غائب ہو جاتا تھا. اچھا. وہ پھر تھوڑا 2 میچ لگے ٹھیک ہونے میں. اچھا. ہاں پھر تیسرے میچ میں میں نے ڈبل 100 کیا تھا لاہور میں انگلینڈ کے خلاف. نہیں میں سمجھا نہیں بال کیسے؟ وہ آپ بتا نہیں سکتے. نہیں بتائیں کوئی نہیں بتائیں لوگوں کو، یہ ایمان والا واقعہ ہے. وہ دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ہوا تو اب جادو ٹونا تو ہے ہی ہے نا جی، تو وہ والا کوئی چکر تھا. تو گو بال ہاتھ سے نکلتا تھا تو غائب ہو جاتا تھا، مجھے نظر ہی نہیں آتا. پھر میں نے بات کی مولوی فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں تھا، میں تو بھی مسلمان ہو ہی تھا، مجھے تو نہ نماز آتی تھی نہ قرآن آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کہا ایسے کرو، کوئی آپ بات کرو کسی سے، آپ اپنے ساتھ کوئی حافظ رکھیں کمرے میں. تو میں نے انزی بھائی سے بات کی، تو انہوں نے بورڈ میں بات کی کیونکہ کمرے میں اور کوئی آ کے رہ نہیں سکتا. تو ریکویسٹ کر کے پھر اجازت ملی کرکٹ بورڈ سے، انزی بھائی نے یہ بات کی ان سے، اور پھر ایک لڑکا حافظ میرے ساتھ رکھا. اس سے پھر میں نے سیکھنا شروع کیا، تینوں کل، آیت الکرسی، نماز، یہ ساری کچھ. تو مجھے کوئی یہ ٹائم لگا اگلے میچ تک آتے آتے نا 6-7 دن، کیونکہ 5 دن وہ تھے، 3 دن کا گیپ تھا، پھر میچ تھا.
پھر فیصل آباد میں میچ تھا تو میں نے کوئی 78 رن بنائے, تھوڑی سی واپسی آئی, لیکن میں مسلسل روز یہ کر رہا تھا. اعمال جو بتائے تھے حاج صاحب نے, مولوی فہیم صاحب کو بتاتے تھے, وہ پھر ہمیں بتاتے تھے, اس طرح تھا وہ میں کرتا رہتا تھا. تو کرتے کرتے آخری میچ میں اللہ نے 223 رن بنوائے. تو یہ چیزیں دیکھیں, جادو تو ہوتا ہے اس میں تو ہے, لیکن اس کو یہ ہے کہ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اعمال کے ذریعے, کیونکہ جو جادو کرے گا وہ تو اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا, اور دوسروں کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم نے تو اپنے اعمال سے ہی کرنے ہیں, ہم نے تو کوشش کرنی ہے اعمال کے ذریعے بچیں. تو وہ اعمال جو حاج صاحب کے ذریعے مولوی صاحب نے ہمیں بتایا, اس میں کرتا رہا. تو کچھ پھر جو ورلڈ ریکارڈ کا ایئر شروع ہوا ہے وہ 2006 کا, اس میں نے حاج صاحب رحمۃ اللہ ان کو, وہ تو کتب ہیں, ولی بھی نہیں, وہ تو کتب ہیں, انہوں نے مولوی فہیم صاحب سے کہا کہ مجھے نہیں کہا انہوں نے, یہ مولوی فہیم صاحب سے انہوں نے کہا کہ یار اگر یہ یوسف داڑھی رکھ لے تو کیسا لگے. اب میرا مطلب کہ مجھے یہ بات پہنچی تو میں نے کہا جی اب انشاءاللہ میں کبھی یہ نہ داڑھی کٹواؤں گا نہ کینچی لگاؤں گا, یہ جو سنت ہے ویسے ہی رکھوں گا. یہ پہلا دن تھا میرا 2006 جنوری کی بات ہے, انڈیا کے خلاف پہلا میچ لاہور میں تھا, پھر 100, پھر فیصل آباد میں پھر 100. اچھا یہ مقصد یہ نہیں کہ یہ اس لیے یہ میں نے کیا ہے, میرے ہمارے تو زیرو بھی ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی زیرو ہوئے ہیں, ٹیم سے باہر بھی ہوئے ہیں, برا بھی کھیلے ہیں, لوگوں نے برا بلا بھی کہا, بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن مقصد یہ آخرت کے لیے. انہوں نے کوئی دنیا کے لیے تھوڑی کہا تھا کہ داڑھی رکھ لیں, کلمہ پڑھ لیں, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں نے اس لیے کہا, بھائی اس کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. صحابہ نے تو کلمے کے بعد حضرت بلا رہے تھے, اتنی مار پڑتی تھی, تو وہ کیا ناکام ہو گئے؟ وہ تو یہی کہتے تھے احد احد احد. تو میرا مقصد ہے کہ دنیا کی کوئی چیز آ جائے تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ کامیاب ہو گیا ہے, یا دنیا کی کوئی چیز چلی جائے تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی انسان ناکام ہو گیا. پریشانی ضرور ہوتی ہے, کمزور یقین والے کو, جیسے ہمارا یقین کمزور ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایک دن مجھے کہا اس نے, مجھے یاد آ گئی یوسف بھائی کی نا بات, میں اس طرح صبح وہ جب گیند نظر آنا بند ہو گیا نا, ابھی اللہ کی طرف سے ایک سسٹم ہے. وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے نا, کہ جب ان کو مار پڑ رہی تھی تو انہوں نے, کسی نے پوچھا پتہ نہیں واقعہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن ہے بنا ہوا سنا کہ جو مار جب پڑ رہی تھی تو کسی نے اس طرح کہا کہ ہوں ٹھیک رہے ہیں, ہوں ٹھیک رہے ہیں تینوں جو پیاری, تو کہو اپنے اللہ نو تینوں چھڑانا کیوں نہیں تینوں اللہ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اب ہم بازار میں جاتے ہیں تو کوئی مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہیں تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہیں لیک تو نہیں ہے, اگر لیک ہو تو نہیں لیتے. تو ہم نے اللہ کے نام پہ اپنا کلمہ پڑھا ہے تو اللہ تھوڑا سا ہمیں چیک کر رہے ہیں کہ اپنا ہی ہے کہ نہیں, یہ اللہ کا سسٹم ہے. مشکل تو ہوگی سر اس میں. تو میں مجھے یاد ہے جب اس نے اعلان کیا یوسف بھائی نے, تو 2-3 انڈے ہوئے یا اسکور نہیں بند ہوئی, وہ گیند نظر آنا بند ہو گیا. تو 2-3 میچ ہو گئے اس طرح, یا 2-3 اننگز ہو گئی اس طرح, مجھے یاد نہیں رہا. تو میں ایک دن گیا تو یہ جب اس گھر سے نکلے نا یوسف بھائی گھر سے نکلے, تو میں کہا, تو انہوں نے مجھے ایک بات کی, یہ بھول گئے کہ مجھے یاد ہے وہ بات, میرے لیے چونکہ وہ بڑی زبردست بات تھی تو میں یاد رکھی. تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا نہیں بھائی یار, میں نے نا آج, میں نے کہا یار تو پریشان تو نہیں, سکور نہیں ہو رہا تمہارے سے؟ تو اس نے کہا یار نہیں بھائی, وہ بات چکر یہ ہوا کہ آج میں نے نا تہجد پڑھی, اٹھ کے تہجد پڑھی. تو تہجد میں میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں تے 9ویں دا امتحان دیتا سی تو میں اس فیل ہو گیا سا, تو میں تو امتحان دینے جوگا ہوں نہیں, تو یہ آپ مجھ سے کس طرح کا امتحان لے رہے ہیں, آپ کی مہربانی, میں امتحان جوگا نہیں. یہ انہوں نے مجھ سے بات, یہ پتہ نہیں بھول گیا ہے کیا ہوا, مجھے وہ بات ان کی یاد ہے, مجھے یعنی میرے لیے ایسی ایمان والی بات تھی. تو میں چونکہ کہ سنتا رہا ان کی بات, لیکن وہ میرے دل میں رکھ لی کہ دیکھو اللہ کریم ذات ہے. ایک دفعہ تھوڑا سا چیکنگ کا معاملہ چلتا ہے تھوڑا بہت, لیکن تھوڑا ہی چلتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب ادھر آیا تھا نا اپنے ڈراموں سے اس طرف آئے تھے, تو مولانا سعید احمد خان صاحب ہوتے تھے, آپ نہیں ملے ان سے؟ ملا نہیں ہوا, میں نام بہت, وہ 98 میں چونکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو میں جب چینج ہوا تو مجھے کہا, انہوں نے کہا یار تم نا تھوڑے سے تمہیں اللہ چیک کریں گے, گھبرانا نا. تو آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال سے زیادہ امتحان نہیں لیتے. اچھا ان کے الفاظ یہ چلتا ہے. لیکن یوسف بھائی پروگرام تو تھوڑا ٹائم ہوتا ہے کم ہمارے پاس, تو ختم کرنا ہوتا ہے. مجھے صرف یہ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
مسلمان کو جو زندگی ہے مسلمان کی، مسلمان والی زندگی جو ہونی چاہیے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا نقصان اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم جو اس پہ نہیں آتے دین کی طرف، اس پہ کیا نقصان ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی، اور کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ تھوڑی سی بات ہمیں بتائیں آپ۔ میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں، آپ میرے سے ایسے مفتی والے سوال پوچھ رہے، لیکن میں جو اپنی میں سمجھتا ہوں، جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو مجھے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا، کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی اس ٹائم اسلام آیا، پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا، ابھی ان کے طریقوں کی وجہ سے ہوگا۔ اگر ہم سب، میں بھی انکلوڈ، ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر ہم نبی علی زندگی اپنا لیں، وہ والا کام اپنا لیں اور اس میں خلوص آ جائے۔ دیکھیں آج سب سے بڑا مسئلہ کیا آ رہا ہے، میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، میں سنت پہ بھی آیا ہوں، لیکن معاملات ہمارے صحیح نہیں، معاملات میں بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ معاملہ میں گڑبڑ کیوں ہوتی ہے؟ جب دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ تو دنیا سے محبت صحابہ کو تو نہیں تھی، انہوں نے تو اپنا سب کچھ لگا دیا۔ حالانکہ آپ جو میں نے سنا ہے کہ عشرہ مشرہ میں پہلے 10 صحابہ میں سے 6 ارب پتی تھے، انہوں نے تو سب اللہ کے دین کے لیے لگایا۔ جیسے برائن لارا آیا تھا آپ سے لائبریری لے کے، اس نے بھی یہی کہا، کیا کہا تھا اس نے؟ اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں، حالانکہ 1 گھنٹہ بات ہوئی اس سے، شیخ ہاشم صاحب نے بات کی تھی، وہ جو کیلیفورنیا والے تھے، وہ یہودی سے مسلمان ہوئے ہوئے، انہوں نے بات کی اس سے، برائن لارا سے۔ ہاں، تو اس نے بات سنی، اس نے کہا باتیں بہت صحیح ہیں، کہہ رہا ہے یہ اولڈ مین نے باتیں صحیح کی ہیں۔ وہ بوڑھے سے کہہ رہے ہیں اولڈ مین نے باتیں صحیح کی، کہہ رہے لیکن میں ڈیبیو اس کا یہیں ہوا تھا پاکستان میں، لاہور میں ہوا تھا 1990 میں۔ آخری میچ وہ وہاں کھیلا تھا جہاں میں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا، کراچی میں 2006 دسمبر میں۔ تو اس وقت میں اس کو کھانے پہ لے گیا تھا، اس دن اس نے کہا کہ یہ باتیں تو صحیح ہیں، لیکن میں 16 سال میں کئی دفعہ پاکستان آیا ہوں مجھے، لیکن یہ جو اپنا پروفٹ کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کا تو بندہ کہیں نظر آیا ہی نہیں مجھے یہاں۔ یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جو کلمے کے نام پہ لیا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بندہ میں نے یہاں نہیں دیکھے، کیونکہ جس ماحول میں وہ جا رہا ہوگا وہاں تو سنت زندگی والا کام ہی کوئی نہیں، وہاں تو وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس نے تو وہی بات کی جو اس نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا جی میں نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا ہے۔ میرا آخری سوال بٹ صاحب آپ کی اجازت سے یوسف بھائی سے یہ ہے کہ بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو کرسچن ہیں، آپ کو سن رہے ہوں گے، اور ان کے دل میں بھی خواہش اور تمنا ہوگی کہ وہ کلمہ گو ہو جائیں، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ پھر بڑا مشکل سوال ہے۔ میسج تو دیکھیں ہمارے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتنی عزت ہے جتنی باقی انبیاء کرام کی ہے۔ تو جو مجھے سمجھ آئی، کیونکہ میں کیتھولک تھا، ہم یہ کہتے تھے کہ جیزس جو ہے وہ خدا بھی ہیں، خدا کے بیٹے بھی ہیں اور روح بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کوئی خدا ہو نہیں سکتا، جو مجھے بھی سمجھ آئی ہے۔ خدا ایک ہی ہے، باقی سب میسنجر ہیں، سب اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور ہم سب جب تک سارے انبیاء پہ یقین نہیں رکھیں گے اس وقت ہم مسلمان نہیں۔ ہمارا یقین ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہمیں ایک ہی اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اور جس طرح ترتیب کے ساتھ اللہ نے انبیاء کرام بھیجے ہیں اس میں ہمارا یقین ہونا چاہیے بس۔ ابھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہماری ہر حال میں زندگی ان کے طریقوں پہ ہونی چاہیے، ان کی مان کر، یہ نہیں کہ ان کو مان کر، لیکن ان کی مان کے بھی، اللہ کو بھی ماننا ہے اور ان کی ماننی بھی، یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی ہوگا۔ شاہ جی میں اس پہ ایڈ کر دوں یوسف بھائی کے ساتھ، میں ایک آپ کو آپ کے ابھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو دنیا میں خدا کی قسم دین اسلام جو ہے نا، یہ ایک فطری زندگی ہے، لیکن چونکہ وہ فطری زندگی ہم دکھانے میں بالکل معذور ہیں، وہ دکھائی نہیں زندگی کے خود نہیں۔ اگر مسلمان بن جائے، اگر مسلمان بن جائے تو کسی غیر مسلم کو کوئی دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ اتنی خوبصورت زندگی، صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہماری طرح کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ اب ہمارے جیسے ہو جاؤ یہ کہنے کے لیے مجھے پہلے ویسا بننا پڑے گا،
کیا بات. اگر میں ویسا بن جاؤں اور ایسا کہہ سکوں کہ میرے جیسے ہو جاؤ تو پھر میرے خیال دعوت شعوت کی لوڑ ہی نہیں رہے گی. ہر کام سے بہت بہت شکریہ جی یوسف بھائی آپ کا, صاحب آپ کا. میں حضرت علی کرن جو کا ایک جملہ سنا کے اختتام کی طرف جاؤں گا. کسی نے ان سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دے دیجیے میں تبلیغ کر سکوں. آپ نے کہا ہاں تبلیغ کرو لیکن بولنا نہ, زبان سے تبلیغ نہ کرنا, کر کے دکھانا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر